بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the Ramzan transmission presenting by Concept of Science Academy Pakistan. I'm your speaker Mahwish, and Alhamdulillah, it's Ramadan 5th day. We are working on understanding the Ramadan and its resemblance with Quran in depth. Alhamdulillah. Lastly, we talk about the barakat of Ramadan on our this dunya and hereafter. And now it's a turn to discussing fazail or khasais of Ramadan. یعنی رمضان کی فضیلت کیا ہے اور کیوں کر رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاسک یہ ہے. ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. اور یہ رمضان کے آخری عشرہ کی شب قدر و شب قدر اور شب برکت تھی. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. نیز ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک بہت گہرا تعلق. یہ رمضان اتنی فضیلت والا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کتاب جو سب سے اہم ہے، جس میں کوئی تحریف کا امکان نہیں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس میں انسان کی گائیڈنس ہے، اس کے کمپیریزنز ہیں کہ جنہوں نے اس احکامات پہ عمل کیا انہیں کیا ملا اور کیا ملے گا، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں کیا ملا اور کیا ملے گا، اور وہ کون کون سے کام ہیں بالکل ڈیٹیل سے بتا دیا گیا ہے. اور ان کی دنیا میں انسان کو کیا فائدے ہیں، روحانی، جسمانی، نفسیاتی اور سماجی طور پر سب ڈسکس کیے گئے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم نے اس کتاب کو غلاف میں باندھ کر رکھ دیا اونچے مسند پہ. متی پڑتی رہتی ہے لیکن کبھی کھول کر نہیں دیکھا. ہم نے اسے بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہے، بس میت کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی اس کو کھول کر نہیں دیکھا. ایک بہت خوبصورت ویڈیوز میں نے آج سے چند سال پہلے دیکھی تھی. اس میں مولانا بتاتے ہیں، مجھے ان کا نام بھول گیا کون تھے وہ، لیکن البتہ کافی اچھی ویڈیوز ان کی آتی ہیں. آپ نے بھی سنی ہوئی ویڈیو کہ ایک ویمن کا بیٹا باہر جاتا ہے حسن ابروڈ، تو وہ اس کو روز ایک لفافہ بھیجتا ہے ہر ماہ. اس کی ماں اس کو چون کر طے کر کے رکھ دیتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے بھیجا ہے، لیکن اس کو کبھی کھول کر نہیں دیکھتی ہے. ہر ماہ اس طرح ہوتا ہے، ہر مہینے یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں جو ہے اب فقر و فقہ کا شکار ہو جاتی ہے، پیسے نہیں ہوتے اور اسی طرح لاچارگی کی حالت میں مر جاتی ہے. کھولنے والے جب ان لفافوں کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اندر پیسے تھے، یعنی اس کا بیٹا اسے باہر سے خرچہ بھیج رہا تھا اور اس نے اسے استعمال نہیں کیا اور یوں ہی محرومی کی حالت میں مر گئی. سیم وہی حال ہمارا ہے. ہمارے پاس ہدایت آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس اسٹریٹ پاتھ موجود ہے، ہمیں برائیوں سے دور رکھنے کا، باطل راستے سے دور لے جانے کا ایک راستہ بھی ہے، لیکن ہم اسے کھول کر نہیں دیکھ رہے. یہ نہ ہو کہ ہم پہ بھی ایسی موت آ جائے، ہم بھی محرومیوں کی زندگی گزار کے اس عورت کی طرح چلتی ہے اور بعد میں پتہ چلے ہمیں کہ اس کے اندر جو تھا وہ ہماری فائدے کی چیز تھی. اس سے پہلے کہ موت آ پکڑے، قرآن کو کھول لیجیے اور اس کو سمجھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے. ہم سب پہ اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے.
بعض روایتوں کے مطابق ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اس مہینے میں اتارے گئے تھے، لیکن قرآن کی اوتھینٹسٹی ہے کہ یہ اس مہینے میں اتارا گیا ہے اور قرآن کے اندر ہی یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے۔ اب یہ کیا ہے، کیا کرتی ہے، جس رات میں یہ نازل ہوا وہ بہت بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات میں جو ہے برکتیں اترتی ہیں ڈرنے والوں کے لیے۔ جو انسان ڈرنے والا ہوگا، سب سے پہلی برکت تو قرآن اترا، وہی اس کو کھول کے چیک کرے گا۔ خود سے سوال کریں، کیا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں؟ اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ سچا ہے، تو مجھے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ کیا میں عمل کر رہا ہوں؟ پھر خود سے سوال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں ایمان رکھتا ہوں، تمام انبیاء پہ ایمان میں رکھتا ہوں؟ ہاں میں رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو تعلیمات لے کر آئے وہ ہدایت پر مبنی سچی بات تھی، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی، کوئی من گھڑت بات نہیں تھی، کچھ بھی انہوں نے خود سے ایڈیشن نہیں کیا، بالکل سچ تھا۔ تو کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں؟ پھر خود سے سوال کریں، کیا مجھے یقین ہے کہ فرشتے ہیں اللہ کی ایک مخلوق؟ ہاں بالکل ہے، مجھے یقین ہے۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہمارے تمام اعمال پہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو ایک رجسٹر میں قید کر رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں وہ، ایک اس کی کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ پھر وہ ایسی کتاب ہے کہ انسان قیامت کے دن اسے دیکھ کر کہے گا کہ کیسی یہ کتاب ہے، ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، نہ چھوٹی نہ بڑھی۔ تو کیا میں اس کتاب کو اچھی چیزوں سے بھر رہا ہوں یا بری چیزوں سے بھر رہا ہوں؟ تو خود سے سوال کریں، کیا مجھے اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے؟ کیا میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں حق کی بات ہے، جو بات ہے وہ میرے بھلائی کی ہے، سچ پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے؟ ہاں میں یقین کرتا ہوں۔ تو کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اسے کھول کے پڑھا ہے؟ پھر خود سے سوال کریں، کیا مجھے یقین ہے کہ میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، مجھ سے سوال جواب ہوں گے، مجھے جزا اور سزا دی جائے گی؟ ہاں مجھے یقین ہے۔ تو کیا میں ایسے نیک اعمال کر رہا ہوں جو مجھے جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچا لیں؟ اگر ہم جواب جو ہے ان کے ہاں میں ہیں تو پھر ایک الٹیمیٹ چیز نکلتی ہے کہ اس کا راستہ مجھے کہاں سے ملے گا صحیح، کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ قرآن سے ملے گا۔ کیا میں نے اس قرآن کو کھول کر دیکھا؟ آخرت کا ڈر ہوگا تو ہی اسے کھول کر دیکھا جائے گا کہ مجھ سے باز پرس سنیے کہ جو میرا نبی لے کر آیا، جو میں نے بھیجا، کیا تم نے اس پہ عمل کیا؟ کیا اس سے دور تو نہیں ہو گئی؟ تو اس منتھ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے قرآن کھولیے، مٹی جھاڑیں، اس کی صاف ستھرا کیجیے اور اس کو پڑھنا شروع کیجیے اور دعا مانگے، اللہم ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ڈونٹ اسٹاپ پلیز کہ آپ اسے صفحات گن گن کر پڑھیں۔ صرف قرات کرنا ہی نہیں، قرآن کا صرف ہم نے قرات نہیں کرنی، بالکل ٹھیک بات ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، جس کے مخارج صحیح ادا ہوں، لیکن اس کو سمجھ کر بھی پڑھو۔ قرآن کا حق ہے ہم پہ کہ ہم اسے خوبصورت آواز میں بھی پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ پھر اس رمضان کے مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اسی طرح رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ منادی آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا خیر و برکت والا ہے، کتنا یہ فضیلت رکھتا ہے اپنے عرض میں، کہ اس میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں کہ ہم نے جتنی نیکیاں کرنی ہیں کر لو، ڈائریکٹ اوپر پہنچ رہی ہیں، وہ بھی زیادہ ہوگی، ایک نیکی 700 گنا، جہاں اس کا 10 گنا ملنا تھا 700 گنا مل رہا ہے۔ پھر جہنم کے دروازے قید کر دیے گئے، مطلب یہ کہ گناہوں کی بخشش زور و توڑ سے جاری ہے، مانگ لیجیے بخشش۔ شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے گئے ہیں۔
سے یہ بھی ہم اندازہ کر لیں گے، سیلف ایویلویشن بھی ہو جائے گی ہماری کہ جو میں کام غلط کر رہا ہوں وہ میری اپنی مرضی ہے، میری ذات کا فطور ہے یا میرے پہ شیطان کا غلبہ ہے۔ ہم میں سے میں جانتی ہوں ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ صحیح راہ پر چلے، کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر ایک مسلمان ہونے سے پہلے اچھائی اور برائی کی پہچان رکھ دی گئی ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں کرپشن پسند کی جاتی ہے، whether they are مسلم اور نان مسلم۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے جھوٹ پسند ہو۔ Everyone consider alcohol, smoking injurious to health، ٹھیک ہے کہ وہ ہیلتھ کے لیے ڈینجرس خراب چیزیں ہر ایک کنسیڈر کر رہا ہے اسے، ناٹ اونلی دا مسلم۔ لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں، وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو چھوڑنے کے پیچھے کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کیوں چھوڑیں یہ سب چیزیں، لیکن ہمارے پاس جواز ہے کہ ہم نے آخرت میں اپنے رب کے ہاں حضور ہونا ہے، ہم نے جواب دہی دینی ہے، ہم نے اپنے نامہ اعمال کو رب کے سامنے ہمارے یہاں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے ایسا کیا تو کیوں کر کیا۔ ہم سب ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب آسان ہو۔ تو اسی وقت ممکن ہے نا جب ہم ایویلویٹ کریں کہ کس حد تک شیطان کا ہم پہ غلبہ ہے، کس حد تک ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی میرا نفس مجھ پہ حاوی ہے تو اسے قابو پانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور اس کا پھر ایک ہی وے ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا جائے، وہی ہمیں بتائے گا کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ یہ رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اس کی ایک منتھ کی ایک اپنی ہی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح منادی آواز لگانے والا کہتا ہے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھ اور شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ رمضان کی ہر شب میں اللہ تعالیٰ بہتوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو قیام اللیل کریں گے، جو بخشش مانگیں گے۔ جو بخشش نہیں مانگے گا کیسے ممکن ہے کہ اسے بخشش دے دی جائے؟ اس کی مثال آپ اپنے پہ لگا لیں۔ ویسے تو اٹس ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ کہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہماری معافی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا یا آپ کو کچھ برا بولا، کہیں آپ کی بات نہیں مانی، تو وہ معافی مانگے گا تو آپ اسے معاف کریں گے نا، خود سے معاف کر دیں گے، لیکن وہ ایک دل میں کھٹک رہ جائے گی کہ ہاں اس نے معافی تو مانگی نہیں تھی پر میں نے معاف کر دیا۔ لیکن جو معافی وہ خود سے مانگے گا اس کا پھر جب آپ معاف کریں گے تو وہ دل میں ایک کھٹک بھی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو بڑی غفور رحیم ذات ہے کہ وہ ہماری کوئی چھوٹی سی نیکی دیکھ کر بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو معافی مانگے گا اس کی معافی لازمن ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ہے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو اور اے شر کے چاہنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، اور اللہ بہتوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ وی آل وانٹ کہ ہم چیریٹی کریں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ نو بڈی وانٹس ٹو بی اگریسو، نو بڈی وانٹ ٹو بی نارسسٹک۔ ایک اگریسو پرسن کو بھی آپ کہیں گے نا کہ تم اگریسو ہو، وہ بھی کہے گا نہیں میں تو اگریسو نہیں ہوں۔ ایک انسان جو تکلیف دیتا ہے دوسروں کو، اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ تم تکلیف دیتے تو کہے گا نہیں میں تو تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم برے بنیں، تو ہم کیوں برے بن رہے ہیں، ہم کیوں برائیوں کی طرف جا رہے ہیں جبکہ ہم چاہ ہی نہیں رہے نا۔ ہمارا نفس جو ہے ہمارا ساتھ بھی نہیں دے رہا، وہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے کہ جس چیز میں مزہ ہے وہ کر لو، چاہے بری ہے چاہے اچھی، لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ نہیں چیز وہی ٹھیک ہے جو سچ ہے اور حق ہے۔ اگر تم برائی کی طرف سے اس کا مزہ لوگے تو تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، تم خود بھی بے چین رہو گے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے، ایسے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں نا ان کو اس سب مہینوں میں کر ڈالیں۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حق آتا ہے نا، دل جمعی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے،
پھر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں میں بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، والدین کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، مدر کی طرف سے بھی رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے علاوہ آپ کے اپنے کزنس اور بہن بھائیوں کے بچے، یہ سب رشتہ داروں کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کریں، اور اگر کسی کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ اس منتھ میں بنانے کی کوشش کریں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو اور اس سے رزق میں اضافہ ہو، وہ لمبی عمر جیے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور رحم کرنے والوں سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا اسے توڑ دیتا ہے، یعنی صلہ رحمی نہ کرنا، بہن بھائیوں کو تکلیف دینا۔ آئی نو کہ ہم زچ ہوتے ہیں، سبلنگ رائیولری بڑی پائی جاتی ہے، اور ہم اسے کس چیز سے منسوخ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی جو ہے وہ اسپیس بہت زیادہ، برتھ اسپیس زیادہ ہے، اوکے وی لیو ان جوائنٹ فیملی، اسی لیے اس طرح ہو رہا ہے، یا پھر اور کوئی دوسری وجوہات سے ہم منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، تو بہتر یہی ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، احسان کیا جائے کہ اگر وہ اچھے نہیں بھی ہیں ہم اچھے رہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت میں ہے، فتحت ابواب السماء کے الفاظ ہیں، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں فتحت ابواب رحمت کے الفاظ ہیں، یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک شب ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس سے بڑا بدنصیب شخص کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رمضان شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تم پر سایہ فغن ہو چکا ہے، اس میں ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی خیر سے محروم ہو گیا، وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور اس سے وہی محروم کیا جاتا ہے جس کا مقدر ہی محرومی ہو۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ایک رات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایز وی نو دیٹ آخری دنوں میں رمضان کے 21، 23، 25، 27 اور 29 ان تاک 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ وہی رات ہے جس میں انسان جسے پا لے تو بھلائیاں، نہ پائے تو محرومی، اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ کس سے کرنی ہے؟ تراویح سے کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے شب و روز میں بہتوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کے شب و روز میں ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں خطاؤں کی معافی اور گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ 5 نمازوں یا جمعہ تا جمعہ رمضان درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس سے ہمیں 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ایک وہ شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کا ہر نماز سے اگلی نماز تک کفارہ، ایک کمپنسیشن اس کو مل گئی ہے، پھر جمعہ سے جمعہ یہ بھی کمپنسیشن مل گیا گناہ سے، پھر رمضان سے رمضان، اس رمضان میں کیے گئے اچھے اعمال ہمارے لیے ڈھال ہیں اگلے رمضان تک۔ ایک یہ بات، دوسری بات کہ رمضان میں انسان کی بخشش کے ساتھ ساتھ اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے بہت ساری دعائیں کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ یہ جلدی کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے، کبھی دل میں یہ آواز اٹھ بھی رہی ہے کہ میں اتنی دیر سے دعا کر رہا ہوں، قبولیت کا وقت کب آئے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قبولیت کے وقت کو پا لے، کہ افطار کے وقت اس کی دعا لازماً قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں آپ وسلم، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان پا کر اپنی بخشش نہ کرا پانے والا بھی انسانی محروم ہی ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین آمین اور آمین،
تو آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا تو نہیں کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ نے فرمایا مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یعنی انہوں نے آمین 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 کہا، تو صحابہ نے کہا کہ آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ بغیر کچھ مانگے آمین آمین یا بغیر کچھ کہے آمین، تو یہ کیا ہے؟ تو مطلب کہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کہا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان میسر آئے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو میں نے کہا آمین۔ اب اس سے اندازہ کر لیں یہ تینوں اعمال کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہے کہ رمضان کے تمام روزے رکھنے بغیر کسی عذر کے بالکل نہیں چھوڑنا، شاپنگ پہ زیادہ نہیں جانا، بازاروں میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا، جو شاپنگ کرنی تھی وہ آپ نے رمضان کے پہلے کر لی، اب آپ کا وقت ہے کہ آپ جو ہے روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ ٹھیک ہے اپنے کاموں کو تھوڑا سا کم کر لیں سال بھر کے، آئی نو کہ ورک بزنس امپورٹنٹ، اکیڈیمک اچیومنٹ بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہم نے کمانا بھی ہے، کفالت بھی کرنی ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ان میں تھوڑی سی کمی ہے اور اپنا سوللی جو ہے وہ مقصد رمضان کے مہینے میں رکھیں، عبادت کی طرف رکھیں۔ اور اگر نہیں ہوتا تو آپ نے خود کو اپنے موڈ سوئنگز نہیں لانے، جو انسان اوور ورک کرتا ہے نا تو موڈ سوئنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت سے اجتناب کرنا ہے۔ پھر دوسرا یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اف یو آر اے بوائے تو بازار سے سودا سلف لے آئیں والد صاحب کی جگہ جا کے کہ وہ تھک گئے ہیں سال بھر لا کے، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کام ہے کر لو۔ اف یو آر اے فیمیل تو گھر میں رہ کے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں۔ اٹس ول بی اے ویری ہیلپ فل ٹو یو ٹو، کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا کہ ہاں جی میں کچھ کر رہی ہوں۔ رمضان کے مہینے کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے، اس میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ یقیناً رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے، اللہ اکبر، یہ کتنا اچھا ثواب ہے۔ پھر ایک قیام اللیل کے بارے میں، یعنی تراویح کی ادائیگی کے پیچھے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر کے ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اپنی بخشش کروا لیجیے، ٹھیک ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ آپ کی اخلاقیات کی بیس پہ ہیں، چاہے وہ سوچوں کی بیس پہ ہیں، یعنی تھنکنگ پیٹرن میں ڈسٹربنس تھی یا بیہیورل پیٹرن میں ڈسٹربنس تھی یا کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں تھی، یا ایگریسونیس بہت زیادہ تھا، یا ہوپ لیسنس ہیلپ لیسنس بہت فیل کرتے تھے، تو اس کی گناہوں کی معافی مانگ لیں، بیکاز ہوپ لیسنس اور ہیلپ لیسنس بھی ایمان کی کمزوری کا ایک سبب ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں بلا عذر شرعی ایک بھی صوم ضائع کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے پورے روزے رکھیں۔ ماہ رمضان میں قرآن کریم کا معارجہ کا مہینہ، یعنی یہ ہے کہ اس میں دورہ قرآن کیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دورہ قرآن فرماتے تھے، سوائے یہ کہ جب ان کی ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو آپ نے 2 بار دورہ قرآن کیا، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ہم پہ اتنا حق رکھتا ہے کہ اسے سال میں 2 بار سمجھ کر پڑھیں، 2 بار اچھے سے تلاوت کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، ایک تو رمضان کے مہینے میں، پھر ایک پورا تھرو آؤٹ دا ایئر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو تھی اس مہینے میں سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، تو آپ نے بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ بھی سخی بن جائیں اور اس رمضان کے مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے صدقہ خیرات کی طرف جائیں۔ دس از آل اباؤٹ دا فضیلت آف رمضان، کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ آج کی ہماری دعا جو ہے وہ ہمیں سورہ الحود سے ملتی ہے، آیت نمبر 47 سے، اس میں ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ سے کوئی ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر مجھے معاف نہ کر دیں یا مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے اپنی ضد میں آ کر کچھ ایسی چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے جس کو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسے کس حد تک نقصان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں چاہیے نا کہ پھر ہم اس سے معافی مانگیں، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے تجھ سے ایسی چیز مانگی جس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا اگر وہ چیز ہمیں مل گئی، تو پھر رحم فرما کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائے، آمین۔ For until next time، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔